السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہاب احمد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں وے ٹو دا ٹروتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس پہ ہم ایک مرتبہ بات کر چکے ہیں اور چند کچھ نئے حقائق، نئے مطالبات اور نئے رویے سامنے آئے ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اساتذہ نے ایک احتجاج کیا جس میں انہوں نے اپنے اسکیل اپ گریڈیشن کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، اس احتجاج کے نتیجے میں جب اساتذہ کو کوئی رد عمل نہیں دیا گیا تو وہ سڑکوں پر نکل آئے اور اس کے جواب میں حکومت کی طرف سے پولیس کے ذریعے ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں اساتذہ وہاں سے بھاگے، اساتذہ زخمی ہوئے، اساتذہ گرفتار کر لیے گئے اور اس طرح استاد کی بے حرمتی کی گئی۔ اساتذہ منتشر ہو گئے اور وہ مختلف دکانوں اور ہوٹلز میں جا کر چھپے، اور اساتذہ کو ان ہوٹلز اور دکانوں سے جس طرح ڈھونڈ کر پکڑا گیا اس کی فوٹیج ہمیں موصول ہوئی ہے۔ وہ فوٹیج ابھی ہم آپ کو آپ کی سکرین پر دکھاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ اساتذہ کو کس طرح مختلف گلیوں، محلوں میں، ہوٹلوں اور دکانوں سے تلاش کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہر کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس احتجاج کو روکنے کے لیے، قوم کے معماروں کے احتجاج کو روکنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ انتہائی غیر مناسب رویہ تھا۔ ناظرین، اب بات یہی نہیں ختم ہوتی، وہ ایک احتجاج تھا، وہ ایک دھرنے کی شکل لے گیا۔ اب یہ کہانی یہی نہیں ختم ہوئی، اساتذہ ایک احتجاج سے ہٹ کر ایک ضد پر آ گئے، کیونکہ یہ جو اصول تھے یہ آج سے 10 یا 12 سال قبل پاس ہو چکے ہیں کہ اساتذہ کے جونیئر ٹیچرز کو B14 کا سکیل دیا جائے گا، اور باقی ان کی سکیل اپ گریڈیشن کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان میں تو حل ہو چکا ہے، لیکن ناظرین آزاد کشمیر میں محض ایک کاغذی نوٹیفیکیشن کی شکل میں محفوظ ہے۔ ناظرین، وہ احتجاج اب ایک دھرنے کی شکل اختیار کر لیا۔ رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اس شدید سردی میں اساتذہ اور طلباء ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک ہی نظریے کے مطابق ایک دھرنے میں رہے، اور بالآخر حکومت نے 10 روز کی مہلت طلب کی کہ 10 روز کے اندر آپ کے مطالبات کا جائز اور اچھا حل نکالا جائے گا۔ اور ناظرین، 10 روز میں ایک اور نئی فوٹیج سامنے آئی کہ جب محکمے کے کسی بڑے آفیسر کے دفتر میں ایک استاد جاتا ہے تو کس طرح کی زبان اور کس طرح کا رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا قوم کے معمار کے ساتھ اس طرح کے رویے اختیار کرنا چاہیے؟ نہیں مل رہی ہے فائل نہیں ہے، کیوں جائیں سر؟ یہی بات ہے نا، 5-6 مہینے سے ہماری سیلری بھی نہیں ہے، ہم دھکے کھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو پرواہ نہیں ہے تو ڈپٹی کر رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، کیوں جاؤں گی؟ اور سر اسکولوں میں تھے نا، صحیح بات، آپ لوگوں نے سر ویسے تنگ کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ جو مرضی ہے لیکن مجھے اسے غرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ فائل ہم نے بھائی ہوئی ہم لے کے جائیں گے، ڈرامہ بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے سب۔ سر خاموش، آپ بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، نہیں جاتا بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، دفتر میں اس طرح رشتے دار غلط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے بات کرو، آنے دیتے ہو فائل میں آج لے کے جاؤں گا، بات نہیں نا کہنا مجھے بتایا نہیں، دیکھتا ہوں میں ڈالوں گا دیکھ نہیں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور آپ کمنٹ سیکشن میں اس پر رائے بھی دیں کہ کیا اساتذہ کے ساتھ یہ سلوک بجا ہے۔ خبر جو ہمیں موصول ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے کہ 300 اداروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ناظرین، مختلف مڈل اور سیکنڈری اداروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔
تو ظاہر ہے ناظرین جب اپ گریڈیشن ہوگی تو اس میں اسامیاں طلب کی جائیں گی. جب نئی اسامیاں طلب کی جائیں گی تو اساتذہ کی نئی بھرتی تو کر لی جائے گی، لیکن یہ جو اساتذہ کا حق ہے یہ انہیں نہیں دیا جائے گا. نئی بھرتیوں والے اساتذہ بھی ان کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے، تو اس طرح یہ نظام آگے چلتا رہے گا. یا پھر ماضی کی طرح آنے والی حکومت ان اساتذہ کو فارغ کر دے گی اور اس فیصلے کو ختم کر دے گی کہ 300 اداروں کی اپ گریڈیشن اور سینکڑوں اساتذہ کی اسامیاں جو طلب کی گئی ہیں ان کو بھی ختم کر دے گی. کسی قوم کا مستقبل برباد کرنا ہو تو اس کے نظام تعلیم کو مفلوج کر دیا جائے اور اس کو کھوکھلا کر دیا جائے. تو ناظرین یہ پہلے تو آن لائن ایجوکیشن نے نظام تعلیم کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور اب یہ جو تحریک اٹھی ہے جس کا اگر پوری دنیا میں ایک منفی اثر جا رہا ہے کہ ایک استاد کے ساتھ آزاد کشمیر کی ریاست میں کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے، تو ناظرین سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اس سے مسائل بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ کیا اس سے معاشرے میں استاد اور تعلیم و تعلم کرنے والے کا مقام بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ناظرین یہ پیشہ ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے آپ کو معلم قرار دیا. تو ناظرین قوم کے معماروں اور معلموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھنا بیجا زیادتی ہے اور ان کی حق تلفی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مظفر آباد کے اساتذہ جو کہ دارالحکومت کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اٹھیں گے اور اس تحریک کا حصہ بنیں گے کہ جیسے انہیں بننا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اساتذہ کے حقوق ان کو مہیا کیے جائیں، اساتذہ کی حق تلفی نہ کی جائے اور اساتذہ کو عزت دی جائے، نہ کہ ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے یا لاٹھی چارج کیا جائے. کیونکہ جہاں استاد کی عزت ہوتی ہے وہی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. اور ناظرین آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ یہ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ اس سے آپ آگاہ رہ سکیں. اور آخر میں ایک دعا سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو امان میں رکھے.